بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، وفاقی حکومت، ہماری نگران حکومت جو عمران خان کا سائفر کیس ہے، اس کیس میں کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، چونکہ اس کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملا تھا۔ اس جو جیل ٹرائل تھا عمران خان کا، اس ساری پروسیڈنگ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کلعدم قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اس فیصلے کو اور اس فیصلے کی تمام پروسیڈنگ کو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ آج چیلنج کیا گیا ہے اور اس کی سماعت آنے والے 1 یا 2 دن میں سماعت ہوگی، اور سماعت میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، کہ کیا عمران خان کا جیل جو ٹرائل ہے، جو وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ عمران خان کا جیل ٹرائل کیا جانا ہے، اور اس کی وجوہات یہ بتائی تھی کہ اس میں بہت سے اہم جو قومی راز ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ ٹرائل جو اوپن کرتے ہیں تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ ان سے پردہ نہیں رہے گا، یہ ریاست کے معاملات ہیں۔ حالانکہ اس کیس میں ایسی کوئی بھی صورتحال نہیں ہے اور ایسی کوئی بھی کنڈیشنز نہیں ہے کہ ہم اس کیس کو خفیہ رکھیں، کیونکہ جو اس کیس کا کمپلیننٹ ہے یا اس کیس میں جو بندہ کرمنل ہے، اس کیس میں جو اکیوزڈ ہے، وہ بندہ جب کہہ رہا ہے کہ میرا یہ ٹرائل اوپن کیا جائے اور لوگوں کے سامنے، پوری عدالت کے سامنے میرا یہ ٹرائل کیا جائے، تو اس حوالے سے بھی عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت نے ان کو ریلیف دیا تھا، لیکن اس کو اسلام آباد کی اس فیصلے کو آنریبل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس جو اپلیکیشن دی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا یا جو اس کی پروسیڈنگ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں، پراسیکیوٹر اسٹیٹ کی جانب سے، تو انہوں نے یہ اپلیکیشن جو ہے، یہ درخواست سپریم کورٹ میں فائل کی ہے کہ جو عمران خان کا جو جیل ٹرائل ہے، اس میں جتنی بھی پروسیڈنگ تھی بیسیکلی وہ تمام جو ہے وہ کلعدم قرار دے دی گئی تھی، لیکن اب یہ فیصلہ جو ہے آنریبل سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ اس اپلیکیشن میں یہ کہا گیا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں جو سیکشن 14 کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ پورے نہیں ہیں، اور اس کیس میں پراپر جو ہے بحث کا موقع نہیں دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، تو اس طرح کے مختلف اعتراضات دائر کر کے وہ اپلیکیشن فائل کی گئی ہے۔ اب باتیں ہیں بیسیکلی جو 21 نومبر 2023 کا فیصلہ ہے، اس کو ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس فیصلے میں بیسیکلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جسٹس میاں حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ جو وفاقی حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ عمران خان کا ٹرائل جیل میں کیا جائے گا، تو اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے کلعدم قرار دیا تھا کہ یہ جیل ٹرائل پوسیبل نہیں ہے، چونکہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق سٹیزن پہ نہیں ہوتا، یہ آفیشیلز پہ ہوتا ہے، تو خصوصاً یہ جو ایکٹ ہے وہ آرمی آفیشیل کے لیے بنایا گیا تھا، تو اس لیے جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ تھی، انہوں نے اس نوٹیفیکیشن کو جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے، نگران حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا، اس کو کلعدم کر دیا، اور پھر کہا کہ جو بھی پروسیڈنگ ہیں وہ تمام کی تمام ختم کی جاتی ہیں، لیکن وہی پروسیڈنگ کو دوبارہ جو ہے اس کو بحال کروانے کے لیے، وہیں سے پروسیڈنگ کا آغاز کروانے کے لیے سپریم کورٹ میں یہ چلا گیا معاملہ۔ اب آنے والے 1 یا 2 دنوں میں ڈیولپمنٹ آتی ہیں، کیا ڈیولپمنٹ آتی ہیں کہ عمران خان کی جو پروسیڈنگ ہیں وہ کلعدم ہی رہیں گی، یا پھر جو ہے ان کی جو پروسیڈنگ ہیں وہ بحال کی جائیں گی۔ بیسیکلی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں 2 چانسز ہیں، وہ 50-50 ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تمام پروسیڈنگ ہیں وہ کلعدم ہو جائیں، لیکن جو چانسز یہی ہیں کہ عمران خان کے جو سائفر ٹرائل ہے اس کو بحال کیا جائے گا، اور جو پروسیڈنگز ہیں ان کو بحال کیا جائے گا، لیکن جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔